الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات حضرت گرامی قدر خالق کائنات نے انسان کو اس دنیا میں وہ عظیم نعمت دے کر بھیجا جسے زندگی کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ زندگی جس کے لیے اس پوری کائنات میں ہر انسان ہر روز اپنی ترقیاں اور اپنی تنزلی کا خود گواہ ہوتا ہے۔ زندگی سے مراد وہی حیات ہے جو انسان کی خالق کائنات کی جانب سے عطا کرتا ہے، جس میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو پروردگار عالم نے کسی دوسرے سے لے کر دی ہو۔ سب کچھ اللہ نے انسان کو اپنی جانب سے عطا کیا اور اتنا عطا کیا ہے کہ انسان جب بھی کبھی اپنے اوپر غور و فکر کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ اس کی دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے ماں سوا خالق کے جو اتنا مہربان ہو جتنا پروردگار مہربان ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ ہم صرف سانس لینا جانتے ہیں، ہمارا ہواؤں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم صرف دن میں کام کرنا جانتے ہیں، ہمارا سورج پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو جلانا جانتے ہیں، ہمارا فضاؤں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم زمین پہ چلنا جانتے ہیں، ہمارا زمین پہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے خالی زندگی ہی نہیں دی ہے، زندگی کو بچانے کے وہ سارے راستے بھی دیے ہیں جو زندگی کے لیے فائدے مند ہیں۔ انسان بھٹکنے نہ پائے اس نے تاروں کی انجمن لگا دی، آدمی آرام کر سکے اس نے رات کی چادر بچھا دی، آدمی کی آنکھوں کو سہانا پن لگنے لگے اس نے چاندنی کا احساس انسان کو دلا دیا، آدمی کے جسم میں کیٹاڑوؤں کا وجود نہ ہو جائے اس نے سورج کو تپش دے کر انسان کے حوالے کر دیا۔ انسانی زندگی کو پروردگار عالم نے بچانے کے لیے اتنے خیمے لگا دیے ہیں کہ اگر آدمی دولت دے کر چاہے بھی تو ان میں سے ایک نہیں لا سکتا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آدمی کو ادھار کا سانس بھی لینا پڑ گیا تو سینکڑوں سلنڈروں کی تلاش ہمیں اتنا بتا دے گی کہ کتنا کٹھن ہوتا ہے ایک آرٹیفیشل سانس کا حاصل کرنا۔ اگر آپ تک میری بات پہنچ چکی ہے تو ابھی کورونا وائرس بھاگا نہیں ہے، ابھی موجود ہے، متوجہ رہیے گا۔ ایک آرٹیفیشل سانس کے لیے جب دوڑ لگنے لگی اور لائن پہ لائن لگی تب پتہ چلا کہ پروردگار کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہا جاتا ہے، اللہ کسے کہا جاتا ہے، رحمان کسے کہا جاتا ہے، رحیم کسے کہا جاتا ہے۔ وہ ایک سانس کی میت نہیں اٹھنے دیتا کہ دوسرا سانس عطا کر دیتا ہے، جس نے ہزاروں کروڑوں انگنت سانس انسان کے حوالے کر کے بھیجے ہیں۔ اب اگر وہ انسان کو زندگی دے رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے شکر کسی اور کا نہیں کرنا چاہیے، اسی کا کرنا چاہیے، جھکنا کسی اور کے نہیں چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے گرے ہوئے بندے کو بھی اٹھانا جانتا ہے۔ کیا جملہ تھا یہ، کیا جملہ تھا یہ۔
یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے گرے ہوئے بندے کو بھی اٹھانا جانتا ہے. تم جتنا سجدے میں گرتے چلے جاؤ گے ہم اتنا ہی بلندیاں دیتے چلے جائیں گے، اتنا ہی بلندیاں دیتے چلے جائیں گے. اور اب ہمارا کمال یہ ہوگا کہ ہم صرف تمہارے اوپر رحم و کرم کر رہے ہوں گے، اور ایسا رحم و کرم کہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا. ایک پیغمبر نے کہا کہ میرے اللہ یہ تیرے نادان بندے ہیں، ان پر عذاب نازل کر دے، یہ تیرا انکار کر رہے ہیں. کہا کہ ایسا کرو پیغمبر، تم روزانہ کچھ گھڑے بناؤ. روزانہ ان سے گھڑے بنوائے اور بنوا کے شام کو توڑوا دیے. ایک دن پیغمبر یہ کہہ بیٹھے کہ روزانہ بناتا ہوں روزانہ توڑتا ہوں، اب توڑتے ہوئے رحم آنے لگا ہے. پروردگار نے کہا عجیب بات ہے، تم بے جان گھڑوں کو نہیں توڑ پا رہے ہو، میں جاندار انسانوں پر عذاب کیسے نہ دے کر. جناب موسیٰ کہتے ہیں، توجہ دیتے رہیے گا، جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگارا فرعون سرکش ہو چکا ہے، تیرے مقابلے پہ آ چکا ہے، میرے معبود اب تو ایک دن کی روزی روک لے، اس کو اوقات نظر آ جائے گی. ایک دن کی روزی، ایک دن کی روزی روک لے، اس کو اوقات نظر آ جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر اس نے بندہ ہو کر بندگی چھوڑ دی ہے تو کیا میں خدا ہو کر خدائی چھوڑ دوں؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. لہذا دنیائے انسانیت کو پروردگار عالم نے ان عظیم نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اور ہے جسے ہم نے اور آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا. وہ نعمت کیا تھی؟ اس نے زندگی دی، مگر انسان یہ شکایت کر رہا تھا معبود زندگی کے بتانے کا طریقہ بھی دیتے ہیں. لب کیسے ہلاؤں، زبان کیسے چلاؤں، ہاتھ کیسے اٹھاؤں، قدم کیسے چلے، تلاوت کیسے ہو، آنکھوں کا نظارہ کیسے کیا جائے. اس نے کہا تو ٹھیک ہے، اگر زندگی دی ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی زمین پر بھیجوں گا جو زندگی بتانے کے طریقے بتائیں گے، جو تمہیں یہ بتائیں گے اٹھا کیسے جاتا ہے، بیٹھا کیسے جاتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، سنا کیسے جاتا ہے، چلا کیسے جاتا ہے، اپنوں سے کیسے ملا جاتا ہے، غیروں کو اپنا کیسے بنایا جاتا ہے، اخلاق کا کرشمہ کیسے کیا جاتا ہے. عزیزو میری تمہید ختم ہو گئی، میں ڈائریکٹ اپنی منزل میں داخل ہو رہا ہوں. اس دنیا میں نمونہ حیات بنا کر جنہیں اللہ نے بھیجا ہے ان کے پہلے سلسلے کو نبی کہتے ہیں، دوسرے سلسلے کو امام کہتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس تمہید کے بعد میرے اس لفظ کو قبول کر لیا. پہلے سلسلے ہدایت کو نبوت کہتے ہیں، دوسرے سلسلے ہدایت کو امامت کہتے ہیں. اگر آپ ہوشیار ہیں اور آج کی مجلس کا حق دینا چاہتے ہیں تو یہ وہی لفظ ہے ایک ذاکر کا جو آپ سے اپیل کرے گا کہ اس پورے نصاب کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مجلسیں سنتا چلا آیا ہے. دو سلسلے ہیں، ایک نبوت ہے اور ایک امامت ہے. نبوت نام ہے ابتدا کا، امامت نام ہے انتہا کا. بہت توجہ سے سنیے گا. نبوت نام ہے ابتدا کا، امامت نام ہے انتہا کا. اگر آپ ہوشیار ہیں تو لفظ کو پکڑ کر رہیں گے. نبوت آغاز دین ہے، امامت انجام دین ہے. بہت اچھا لفظ آ رہا ہے، بہت اچھا لفظ آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک میں آپ کو ترجمہ کر کے نہ دکھلا دوں. نبوت نام ہے آدم سے خاتم تک، امامت نام ہے غدیر سے قیامت تک. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. نبوت بھی ہادی بن کے آئے، رہبر بن کے آئے، معصوم بن کے آئے. امامت بھی ہادی، رہبر اور معصوم. نبی کون ہے، امام کون ہے، یہ تعارف پہلے ضروری ہے تاکہ مجلس تک پہنچنے کے لیے بالکل آسان اور کامیاب ہو جائیں. آج کی اس سماعت کو آپ کو امام کے حوالے کرنا ہے. اپنے پہلے امام کے لیے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا ہر لمحہ قبول ہو جائے، یہ میری دعا. لہٰذا اس بھری ہوئی مجلس کو عقیدت سے بھریے گا جب میرے لفظ آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. ایک سلسلہ نبوت کا ہے، ایک امامت کا ہے. اس کا مطلب یہ بحث غلط ہے کہ علی کو کیا بنایا تھا غدیر میں، اس لیے کہ بنانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے.
بنایا وہ جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، بنایا وہ جاتا ہے جو پہلے ہو۔ غدیر بنانے کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے ہے۔ غدیر بنانے کے لیے نہیں تھی، مولا بنایا نہیں گیا تھا، بتایا گیا تھا۔ اب ایک لفظ بھی ہے بہت عجیب، بتایا گیا تھا، بنایا نہیں گیا تھا مولا۔ مولانا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ غدیر کے ساتھ ایک لفظ لگا ہوا ہے، اعلان غدیر۔ اعلان اسی کا ہوتا ہے جس کا منصوبہ پہلے ہو۔ کیا خوبصورت مجمع ہے خدا کے، کیا خوبصورت مجمع ہے، جس کا منصوبہ پہلے ہو۔ اگر منصوبہ پہلے نہ ہو تو اعلان ہی کہاں ہے؟ مولانا منصوبہ کہاں بنا ہے؟ منصوبہ کہاں بنا ہے؟ یہ مجھ سے مت پوچھو کہ منصوبہ کہاں بنا ہے، اللہ سے پوچھو کہ جبریل کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچاؤ جو نازل کیا جا چکا۔ تو وہ کہاں نازل ہوا تھا جو جبریل کے بغیر نازل ہوا؟ بھئی قرآن لایا ہے جبریل، وحی لایا ہے جبریل، شریعت لایا ہے جبریل، نماز کا حکم لایا ہے جبریل، روزے کا حکم لایا ہے جبریل، ساری چیزیں تو جبریل تم لائے ہو، اخلاق کے پیکر تم لائے ہو، الفاظ کی دنیا تم لائے ہو، حقیقت ہدایت تم لائے ہو۔ اب کون سی چیز ہے جہاں تم نہیں تھے اور نازل ہوا؟ جہاں تم نہیں تھے کا ایک ہی موقع ایسا آیا تھا جہاں میں پیچھے رہ گیا تھا، پیغمبر آگے نکل گئے تھے۔ اب جس لفظ پہ پورا پاکستان چڑھا ہوا ہے، میں اس کو دوبارہ منبر سے کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج منصوبہ ولایت کا نام ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے۔ کیا بہترین لفظ ہے، معراج راز ولایت ہے، غدیر اعلان ولایت۔ جتنے لوگ متوجہ ہیں آج کی اس مجلس میں، اس گریٹر نویڈا کی عالی شان مسجد سے عالی شان منزل تک آپ کو پہنچنا ہے۔ اس جملے میں راز ولایت کا نام ہے معراج، اعلان ولایت کا نام ہے غدیر۔ راز چونکہ رات میں ہوتا ہے اس لیے معراج رات میں ہوئی، اعلان چونکہ دن میں ہوتا ہے اس لیے غدیر دن میں ہوئی۔ بہت اچھا سن رہے ہو اور مجھے بہت اچھی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ کوئی بھی معراج کو بھولے، کوئی بھی غدیر کو بھولے۔ چاند جب تک آئے گا معراج نہیں بھلائی جا سکتی، سورج جب تک چمکے گا غدیر نہیں بھلائی جا سکتی، چونکہ معراج محمد کا کارنامہ تھا اور غدیر علی کی ولایت کا اعلان تھا، اس لیے دونوں کو معجزے بھی ایسے دیے۔ رسول تم چاند کے ٹکڑے کرو تاکہ معراج نہ بھولے، علی تو سورج کو پلٹا تاکہ غدیر نہ بھولے۔ راز ولایت کو معراج کہتے ہیں، اعلان ولایت کو غدیر کہتے ہیں۔ اب یہ کہ صاحب کیا بنا رہے تھے منبر پہ، مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو بس اتنا معلوم کہ تاریخ نے ایک لفظ کہا کہ جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھتا، سب سے آگے جا کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ واپس آؤ؟ کہ اگر میں آگے بڑھتا تو لوگ کہہ دیتے کہ علی لوگوں کا محتاج ہے۔ میں ایک جگہ رک گیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی لوگوں کا محتاج نہیں ہے، لوگ علی کے محتاج ہیں۔ چونکہ لوگ علی کے محتاج ہیں اس لیے لوگوں کو واپس آنا پڑے گا۔ ایک انگلی رسول کی آگے اٹھی، ایک انگلی رسول کی پیچھے اٹھی، لوگ سمجھے یہ غدیر کے مجمع کے لیے اٹھی ہے، غدیر کے مجمع کے لیے نہیں اٹھی ہے۔ دو زمانوں کے سنگم کا نام غدیر ہے۔
سنگم کا نام غدیر ہے، 2 ہدایتوں کے مرکز کا نام غدیر ہے، 2 سرداروں کے منبر پہ آنے کا نام غدیر ہے۔ متوجہ رہیے گا، اب جو جملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ 2 مولا ایک ساتھ منبر پر، اور توجہ سے، 2 مولا ایک ساتھ منبر پر، اس کے غدیر کے بعد 2 مولوی بھی کبھی ایک ساتھ منبر پر نہیں آئے۔ 2 مولوی بھی ایک ساتھ غدیر پہ نہیں آئے۔ وجہ یہ ہے کہ غدیر کا منبر اور ہے، دیگر منبر اور ہیں۔ غدیر کا منبر عجیب تھا، 2 مولا ایک جگہ، 2 سردار ایک جگہ۔ بہت توجہ سے سنیے گا، 2 سردار ایک جگہ۔ یہ مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ ایک سردار نبوت، ایک سردار امامت۔ ارے بیدار ہونا چاہیے۔ یہ میں منظر دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اور بھی ایسا ہوا ہے کہ یہ 2 سردار ایک جگہ نظر آئے ہوں، تو مجھے تاریخ نے یاد دلایا کہ ایک مقام اور ہے جسے ابو طالب کی آغوش کہتے ہیں، جسے ابو طالب کی آغوش کہتے ہیں۔ ایک زانو پر سردار نبوت ہے، ایک زانو پر سردار امامت ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ 2 سردار تھے، تو کہیں نہ کہیں تو منصوبہ تھا جس کی وجہ سے جبریل نہیں کہہ پا رہے تھے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ کیسے راز کھلے کہ معراج میں جو کچھ ہوا تھا وہی یہاں ہو رہا ہے؟ کہ اگر سرحدیں مل جائے تو سمجھ لینا کہ وہی مسئلہ ہے جو وہاں تھا، وہی مسئلہ یہاں ہے۔ عزیزو، غدیر میں جب معراج میں جب پیغمبر نے نماز پڑھائی تو 1,24,000 کا مجمع۔ آپ بیدار تو ہوئے ہیں مگر کم۔ 1,24,000 نبیوں کا مجمع جب معراج میں رسول نے نماز پڑھائی، اور جب غدیر میں نماز پڑھائی تو 1,25,000 حاجیوں کا مجمع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معراج اور غدیر کے اتحاد اور مرکز اتحاد کی تصویریں جھلک رہی ہیں۔ مولانا اب تک آپ نے یہ نہیں بتایا غدیر کیوں ہوئی؟ متوجہ رہیے گا، غدیر اقرار ولایت پہ نہیں ہوئی ہے، انکار ولایت پہ ہوئی ہے۔ اب اگر عقل مند حضرات موجود ہیں اور سماعت میں اتنا دم ہے کہ تاریخ کے احساسات کو محسوس کر سکیں، تب میرے بچوں تک میری بات پہنچ کر رہے گی، تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیے گا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، اگر سارے علی کو مولا مان رہے ہوتے تو کیا ضرورت پڑی تھی تپتے ہوئے ریتزار میں روکنے کی؟ اخلاق پیغمبر سے بعید ہے کہ گھٹے ہوئے سروں کو ایک تپتی ہوئی ریت میں روک دیں، اور وہ بھی کانٹوں بھرے جنگل میں۔ صحابہ نے بیٹھنے سے پہلے کانٹے اٹھائے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا کانٹے کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہ جب تک کانٹا نہیں ہٹے گا علی کی ولایت نہیں آئے گی۔ علی کی ولایت سامنے نہیں آ سکتی جب تک کانٹوں کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اسلام نے ایسے اعلان کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ جا کر مدینے میں بھی اعلان ہو سکتا تھا۔ کا مسئلہ مدینے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے انکار نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ عزیزو متوجہ رہیے گا، میں آپ سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ذوالعشیرہ میں پہلے ہی دن مان لیتے تو کیا دوسرے دن کی ضرورت پڑتی؟ میرا عزیز مجمع، میرا عظیم مجمع، دوسرے دن مان لیتے تو کیا تیسرے دن کی ضرورت پڑتی؟ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے پہلے دن نہیں مانا، قدرت نے دوسرے دن کا انتظام کر دیا۔ انہوں نے دوسرے دن نہیں مانا، قدرت نے تیسرے دن کا انتظام کر دیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر لوگوں نے معراج کو مان لیا ہوتا تو غدیر کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ آج آپ نے ماشاءاللہ اعمال بھی خوب کیے ہیں۔ تھوڑا سا 15 منٹ آپ کا نصاب کے حساب سے آپ 15 منٹ لیٹ بھی چل رہے ہیں، اور آج کی تاریخ بھی بہت زیادہ اہم ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی دیر تک
اپنی اس تاریخ کی طرف کو بھی قدم آئے ہیں تو دو سلسلے ہیں، ایک نبوت ہے اور ایک امامت ہے۔ نبوت کو اللہ نے آغاز میں رکھا ہے، امامت کو انجام میں رکھا ہے۔ نبوت کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں؟ جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے اور نبوت کا سلسلہ پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رسولوں کا سلسلہ وہ ہے کہ جس نے ہدایت کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا۔ پہلی آیت آ گئی، دوسری آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ پروردگار وہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا ترجمہ ہے بھیجنا۔ متوجہ ہو گیا؟ بھیجنا۔ ایک اور آیت سن لیجئے تاکہ آپ یہ نہ کہیں بغیر قرآن کے بات ہو رہی ہے، آپ کو باقاعدہ طور پر آیات کے ذریعے سے پہنچا دیا جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ہم سمجھ گئے کہ جہاں پیغمبر کی بات ہو رہی ہے وہاں بھیجنے کی بات ہے۔ کلمہ بھیجا گیا ہے پیغمبر کے ذریعے، دین آیا ہے پیغمبر کے ذریعے، شریعت آئی ہے پیغمبر کے ذریعے۔ اب شریعت آ گئی، اس کا نام ہے نبوت۔ یہ شریعت جائے گی کیسے؟ قرآن ایک آیت پیش کرتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آیا ہے نبیوں کے ذریعے، جائے گا اماموں کے ذریعے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، دین آیا ہے نبیوں کے ذریعے، جائے گا اماموں کے ذریعے۔ اب کامیاب وہ ہوگا جو اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا بیتن جاہلیہ، اگر امام زمانہ کو پہچانے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا ہے یا علی یہتدی بک المہتدون، اے علی تمہارے ذریعے ہی سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ اے عمار تم علی سے ملحق ہو جانا، علی جدھر چلے، اس لیے کہ علی تمہیں حق کے علاوہ نہیں چلائے گا۔ توجہ دیجئے گا، من تولا علی فیضلک عن سبیلہ، جو بھی علی سے چہرہ موڑ لے گا وہ ہدایت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جو بھی علی سے چہرہ موڑ لے گا، یا رسول اسلام نے فرمایا یا علی انا المنذر وانت الہادی، میں ڈرانے والا ہوں تو ہدایت کرنے والا ہے۔ یا علی القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث مدا، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دینا جدھر جدھر علی پھرے۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، اللہم ادر الحق حیث مدا، پروردگار حق کو ادھر ادھر پھیر دے جدھر جدھر علی پھرے۔ بس میں ایک ہی ترجمہ کرتا ہوں، اس دنیا میں دو ہی طریقے سے لوگ آئے، کچھ سمجھنے والے ہیں، کچھ سمجھانے والے، کچھ پڑھنے والے ہیں، کچھ پڑھانے والے۔ توجہ دیجیے گا، کچھ جاہل پیدا ہوتے ہیں، کچھ عالم پیدا ہوتے ہیں، کچھ گنہگار ہیں، کچھ معصوم ہیں، کچھ یہاں کی پیداوار ہیں، کچھ وہاں کی پیداوار ہیں۔ توجہ دیجیے گا، کچھ بندے بن کے آئے ہیں، کچھ نمائندے بن کے آئے ہیں۔ میرے پاس اس سے بڑی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے انسانی ہدایت کے لیے اہل بیت اطہار کو قیامت تک کا ذمہ دار بنا کر یہ ساری دنیا کو بتایا کہ اگر انہیں نہیں مانا جا سکتا تو پھر قیامت میں نظام ہدایت مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ بس سنیے اور غور سے سنیے، جو حق پہ نہ چلے اسے مسلمان نہیں کہتے ہیں، اور جو علی کے پیچھے نہ چلے اسے حق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ جو خود علی کے پیچھے چلے وہی حق۔ چنانچہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جنگ صفین میں جب لوگوں نے قرآن اٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ یہ قرآن ہے تمہارے درمیان میں، علی حق میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کے واسطے اور اس قرآن کے واسطے جنگ کو بند کر دیا جائے۔ علی نے کہا حملہ کرو۔ لوگوں نے کہا دیکھ نہیں رہے قرآن نیزوں پہ ہے، کہ یہ تمہیں بہکایا جا رہا ہے۔
میرے علاوہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا، قرآن میرے سینے میں ہو سکتا ہے۔ تم اندھے ہو گئے ہو، کیا رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ آج کی چونکہ خاص تاریخ تھی، میں نے اس لیے آپ کو یہ خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ کیوں عرض کیا؟ اس لیے کہ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے معصومین علیہ السلام کو چند طاقتوں سے نوازا۔ پہلی طاقت قسمت ہے، دوسری طاقت معجزہ ہے، تیسری طاقت کرامت ہے۔ سارے معصومین کی زندگی میں یہی تین طاقتیں، پہلی چیز قسمت، دوسری چیز کرامت، تیسری چیز معجزہ۔ اگر کوئی تمہیں جھٹلائے تم معجزہ دکھلاؤ، اگر کوئی تمہیں جھٹلائے تم اپنی عصمت سے کام لو۔ عصمت کا دائرہ بہت بڑا ہے، اس میں علم الہی بھی ہے، اس میں علم لدنی بھی ہے، اس میں کمالات پروردگار ہے۔ ہر معصوم کو یہی تین چیزیں دی گئی، مگر جب خیبر کا میدان آیا تو اللہ کے رسول نے ایک اور اعلان کیا کہ دنیا میں ایک معصوم ایسا اور آیا ہے جو معجزہ بھی رکھتا ہے، عصمت بھی رکھتا ہے، کرامت بھی رکھتا ہے، اور ایک چیز اور رکھتا ہے، ناد علی مظہر العجائب، عجائب کے اظہار کرنا والے کو سامنے لاؤ۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ مولانا یہ عجائب کا اظہار کیا ہے؟ میں بتاؤں گا کہ عجائب کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پیدا ہونے کے بعد کمال کا ظاہر ہونا یہ معجزہ کہلاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کمال کا ظاہر ہونا یہ عجائبات کہلاتے ہیں۔ اب میں لفظ کہہ کر اتر جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر دیوار علی کے آنے سے پہلے نہ پھٹتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ مظہر العجائب آ رہا ہے۔ آپ یہ ضرور کہیں گے کہ مولانا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ابھی آیا بھی نہ ہو اور اس کے صفات آئے ہوں، کوئی ہو نہ ہو، مگر میں اماموں کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ امام انہی ذوات مقدسہ کو کہا جاتا ہے جو آنے سے پہلے اپنے صفات کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ میں زیادہ دیر آپ کی نہیں دوں گا، مگر ایک دعا میں آپ کو سناؤں گا۔ جناب زکریا کے کوئی اولاد نہیں ہو رہی، جب جناب زکریا کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے اللہ کے حضور دعا مانگی، پروردگارا مجھے ایک وارث عطا کر دے، ولیًا یرثنی و یرث من آل یعقوب، معبود مجھے ایک ایسا ولی عطا کر جو آل یعقوب کا بھی وارث ہو اور میرا بھی وارث ہو۔ پھر سن لیجیے تاکہ بھری ہوئی مجلس کو گونجنا آ جائے، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر نے ولی کہہ کر وارث کہہ کے دعا مانگی تاکہ دنیا میں کل کوئی آ کر یہ نہ کہہ دے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا ہے، نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ دعا مانگی، دعا مانگنا تھی، ایک معصوم کی دعا ہے، معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ معصوم نے دعا مانگ لی، جیسے ہی دعا مانگی اب اللہ کہتا ہے قرآن میں ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی وہ محراب ہی میں کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے کہا کہ یبشرہ، اس کو بشارت دو۔ کیا مطلب؟ ابھی مصلی پہ کھڑے ہیں اور فرشتے نے آ کے بشارت دے دی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی دوسرے کا تصور نہیں آنا چاہیے تو یہ مصلی میں معصوم کی بشارت کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے اور ہے، معصوم اور ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی وہ محراب میں مصلی پر کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ نے بشارت دی، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اللہ بشارت دیتا ہے، کبھی کبھی کلمے کی بشارت دیتا ہے، اور اب جناب یحییٰ کی بشارت دی، آواز دی، اسمہ یحییٰ، ایک ایسے کی بشارت جس کا نام یحییٰ ہوگا، سیدن و حصولاً و نبیًا من عباد الصالحین، وہ آنے والا سید بھی ہوگا، پاکیزہ دامن بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا اور عبد صالح بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ آنے سے پہلے اللہ نے 4 صفتوں کا اعلان کیا، آنے سے پہلے
4 صفتوں کا اعلان کیا. عجیب بات ہے, جسے زکریا دعا مانگے جب اس کے صفات یہ ہیں, تو جسے محمد نے مانگا جسے محمد نے مانگا ہو ان کے صفات کیا ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے علی کے آنے سے پہلے کمالات کا آنا ضروری تھا تاکہ پتہ چل جائے کوئی گنہگار نہیں آ رہا ہے, ایک معصوم آ رہا ہے. مولانا آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں علی کسے کہتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد جب بھی رسول آتے تھے, جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی. ایک دن عورتوں نے پوچھا کہ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو اپنے بھتیجوں کا احترام کرتی ہو, تم اپنے بھتیجے کا اتنا احترام کرتی ہو کہ تم کھڑی ہو جاتی ہو جبکہ تم نے اسے پالا ہے, اپنے پالے ہوئے کے لیے اتنا احترام. یقیناً وہ میرا بھتیجا ہے, اور ابھی پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیغمبر ہے سوائے چند لوگوں کے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو آپ احترام کر رہی ہیں, کہا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, میں نہیں چاہتی ہوں یا نہیں چاہتی ہوں یا چاہتی ہوں, یہ مسئلہ الگ ہے, لیکن جو میرے پیٹ میں بچہ ہے جب یہ پیغمبر میرے سامنے آتا ہے تو یہ مجھے بے چین کر دیتا ہے, اور میں اس کی وجہ سے تعظیم کو کھڑی ہوتی ہوں. ارے عزیزو, مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں نبی سے, وہ آ کے دیکھیں اس روایت کو. جب ابھی دنیا میں علی نہیں آئے, جب یہ حال ہے, جب دنیا میں آ جائیں گے تو کیا حال ہو. ظاہر سی بات ہے اس بات کو بلایا نہیں جا سکتا ہے, لیکن پیغمبر اسلام نے یہ روایت باقاعدہ طور پر دلائل کی حدوں تک ہے. جیسے ہی آتے تھے کھڑی ہو جاتی تھی. عورتوں نے کہا ہم دیکھیں گے یہ بچہ کیسے کھڑا کرے, چنانچہ وہ کاندھے دبا کر بیٹھ گئے. لیکن جیسے ہی پیغمبر آئے, فاطمہ بنت اسد ساری عورتوں کی طاقت سے اوپر ہو کر اٹھی, آدھی عورتیں ادھر گری آدھی عورتیں ادھر گری. فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی. رسول اسلام نے کہا چچی جان اس کو نہ روکو, اس کو نہ روکو, یہ کوئی بزدل نہیں ہے آنے والا, ایک بہادر ہے, کرار ہے, ایک بہادر ہے. آنے سے پہلے جس کے عجائبات اس کائنات میں آ گئے ہوں اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. عزیزو, میں بس ایک لفظ آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ علی مرتضیٰ کی دنیا یہ ہے, دنیا یہ ہے کہ اگر اس کی فضیلتوں کو گنایا جائے تو بے انتہا فضیلتیں. تنی ہوئی چادر شب بتائے گی کہ شب معراج میں کیا ہے, تنی ہوئی چادر ہجرت بتائے گی کہ ہجرت میں کیا ہے, ہاتھ میں آتی ہوئی تلوار بتائے گی کہ شجاعت میں کیا ہے, اٹھتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے کہ دعا میں کیا ہے, بیٹھے ہوئے منبر پہ بتائیں گے کہ فصاحت و بلاغت میں کیا ہے, مصلی پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ عبادت میں کیا ہے. آپ کتنا محسوس کر سکتے ہیں. میں بس ایک لفظ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو مطمئن کیا ہو ماں سوا علی مرتضیٰ کے. کتنا اچھا جملہ تھا یہ میرا, ماں سوا علی مرتضیٰ کے زندگی کے ہر شعبے کو مطمئن کیا, ماں باپ کا احترام کر کے بتایا, والدین کو ایسے مانا جاتا ہے. توجہ دیجیے گا, دونوں بیٹوں کو امام بنا کے بتایا, بچے ایسے پالے جاتے ہیں. توجہ دیجیے گا, بہت توجہ سے دیجیے گا. مصلی پر جا کر دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے لیے اٹھا کے کہا, تکبیر اسے کہتے ہیں. ایک ہاتھ سے شمشیر چلا کے کہا, شمشیر اسے کہتے ہیں. خیبر اکھاڑ کے کہا, قوت رب اسے کہتے ہیں. توجہ دیجیے گا, باغ میں مزدوری کر کے بتایا, محنت اسے کہتے ہیں. تخت پہ بیٹھ کے حکومت کر کے بتایا, عدالت اسے کہتے ہیں. کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر باغ میں مزدوری نہ کرتے تو دنیا کا کوئی مزدور مزدوری کر کے کبھی مصلی پہ نہ کھڑا ہوتا, اور اگر حکومت پر بیٹھ کر تخت پہ بیٹھ کر مولا عدالت کے فیصلے نہ کرتے تو دنیا کا کوئی بادشاہ عدالت سے کام نہ لیتا. علی علیہ السلام کا کمال تھا کہ زندگی میں ہر زندگی کو مطمئن کرتے چلے گئے, ہر زندگی
زندگی کو مطمئن کرتے چلے گئے۔ عزیزو، یہ رمضان کے دن ہوتے ہیں اور ان رمضان کے دنوں میں ہم اور آپ علی مرتضیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی تو بات اور ہے۔ بارہا رسول اسلام نے بتایا کہ اس جیسا انسان کہیں نہیں۔ جناب فاطمہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اما ترسینا انی قد زوجتک خیر امتی، اے فاطمہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں نے تمہاری شادی اس سے کی ہے جو امت میں سب سے بہتر ہے؟ متوجہ رہیے گا، جو امت میں بہت مشکل ہوتا ہے ان عبادات کو آپ کی خدمت عالیہ تک پہنچانا، جو امت میں سب سے بہتر ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا خیر من ادرکہ بعدی، جس کو میں اپنے بعد میں چھوڑ رہا ہوں ان میں سب سے بہتر علی ہے۔ اقصاکم امتی علی، میری امت میں سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے۔ عالم و امتی علی، میری امت میں سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد علیہ۔ ایک دن رسول اللہ کے پاس کسی مومن نے ایک بھنا ہوا پرندہ بھیجا۔ اس بھنے ہوئے پرندے کو رسول اسلام لے کر بیٹھ گئے، بیٹھے تھے اور فوراً ایک جملہ کہا اللہم آتنی بحب الخلق الیک، یہ پروردگار جو اس پوری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اسے مجھ تک بھیج دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام کہہ رہے ہیں بحب الخلق الیک، کہ یاکل معی ھذا الطیر، تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ ابھی تھوڑی سی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، جناب رسول اللہ نے عائشہ سے کہا جا کے دیکھو علی مرتضیٰ تشریف لائے ہیں۔ ایک سلام کر دے محمد علیہ محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب الہی نے بتایا کہ محبوب خلق کون ہے۔ سب سے زیادہ کرامتوں کا، فضیلتوں کا ایک معیار مولا کائنات کے پاس تھا، اس کے باوجود ایک عجیب و غریب منظر بھی سامنے ہے، اور وہ منظر یہ تھا کہ جب بھی میرا مولا نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا رنگ زرد پڑ جایا کرتا ہے۔ امام حسن نے پوچھا بابا یہ کیا وجہ ہے کہ رنگ زرد پڑ رہا ہے؟ کہا بیٹا جب میں اللہ کے سامنے جاتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا ہے جس کے یہاں میری حاضری ہو رہی ہے۔ راوی نے لکھا ہے کہ جب علی مرتضیٰ کی 19 میں ضربت لگی تو حاکم شام کے دربار میں اس نے سوال کیا تم نے علی کو کیسا پایا؟ بس زرار کھڑے ہو گئے اور زرار نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی راتوں کو مصلی پر ایسے تڑپتے تھے کہ جیسے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم سمجھتے تھے کہ کہیں علی کی روح قبض انصری سے پرواز نہ کر جائے۔ علی سادہ لباس پہنتے تھے مگر اس کے باوجود بھی ایسے دکھائی دیتے تھے جو روح روحانی آیا کرتا تھا۔ علی کا پیٹ اس لیے وزنی ہو گیا تھا کہ علی کہتے تھے کہ میرے پیٹ میں علم بھرا ہوا ہے۔ عزیزوں متوجہ رہیے گا، ہاں وہ کسی بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے کبھی سوچا نہیں کرتے تھے۔ ایسا عالم جو ہمارے پاس بیٹھتا ہے اب دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ معاویہ کہتا ہے کہ یقیناً علی اس سے بھی افضل و اعلیٰ تھے جو تم بیان کرتے ہو۔ ایک دشمن علی سے پوچھا گیا کہ علی کے مر جانے کے بعد تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ علی کا انتقال نہیں ہوا ہے، عدالت کا انتقال ہوا۔ ماتل عدالت ختم ہو۔ ہاں عزیزو رمضان کا مہینہ، بھوکے پیاسے بچے، علی مرتضیٰ کے ضربت کی خبر آ چکی تھی۔ راوی نے لکھا ہے کہ گھر میں 3 دن سے ماتم ہو رہا تھا۔ جناب ام کلثوم ایک ہی لفظ کہتی تھی کہ ارے کیسا ظالم تھا جس نے ہمیں رمضان کے مہینے میں یتیم کر دیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ ظالم کو پکڑ کر، ابن ملجم کو پکڑ کر لوگ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف کو دیکھا اور چہرے کی طرف کو دیکھ کے کہا کہ کیا میں تیرا برا امام ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ جیسا امام زمانے کو نہیں مل سکتا۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب امام حسن نے
ابن ملجم کا دامن پکڑ کے کہا یہ بتا میرے باپ نے تیرا کیا بگاڑا؟ راوی نے لکھا ہے کہ جناب امام حسین سے جناب علی مرتضیٰ نے کہا بیٹا حکیم کو بلاؤ. حکیم آیا. حکیم نے آ کر زخم کو دیکھا اور زخم کو دیکھتے ہی چیخ نکل اور چیخ نکلنے کے بعد جو جملہ کہا کہ اگر میں اس نویڈا کی مسجد سے وہ جملے کی تشریح کر کے اتارا ہوں تو مسجد تمام ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ حسن اگر یہ زہر جو مولا کے سر میں ہے پوری جماعت پر بانٹ دیا جائے تو کوئی بھی لمحے کے بھر کے زندہ نہیں رہے گا. یہ صرف علی کا کمال ہے, یہ صرف علی کا کمال ہے جو ابھی تک زندہ ہے. اب بدن میں زہر سرایت کر چکا, جو کچھ کرنا ہو کر لیجئے. بس روایت یہ بتاتی کہ اتنا سننا تھا کہ جناب امام حسن نے گلے میں باہیں ڈال دی اور گلے میں باہیں ڈال کے کہا بابا. جناب علی مرتضیٰ نے وصیت شروع کر دی, حسن میرا گھر تیرے حوالے, امامت تیرے حوالے, قضاوت تیرے حوالے, خلافت تیرے حوالے, مسجد تیرے حوالے, عبادت تیرے حوالے, یہ پورا گھر تیرے حوالے ہے. یہ روایت بتاتی ہے کہ جب سب کو سب کے حوالے کر چکے تو اچانک ایک گوشے سے رونے کی آواز آنے لگی. رونے کی آواز آئی, رونے کی آواز کو سننا تھا کہ علی مرتضیٰ نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہ یہ ام البنین کے رونے کی آواز ہے. کہ میرے قریب بلاؤ, کہ قریب بلا کے ام البنین رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ مولا آپ نے سب کو سب کے حوالے کیا مگر میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا. کہا سب کو میں نے حسن کے حوالے کیا ہے لیکن ذرا عباس کو میرے قریب لاؤ. عباس کو قریب آئے, گلے سے لگایا, آواز کی حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا اور جناب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا اے میرے لال, ارے جب تک حسین کربلا نہ چلا جائے تیرا ہاتھ حسین کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کسی ہم نے نہ بلائے سوائے ہمیں آنے کا. عزیزو میری آپ سے بس ایک گزارش ہے, یہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا غم ہے. سارے ائمہ جس کو برابر روتے رہے ہیں یہ انہی کا غم ہے. آج آپ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں جس کے لیے حسین بھی تڑپے. آج آپ اسے رو رہے ہیں جس میں امام حسن بھی روئے. چھٹے امام فرماتے کہ ہمارے اجداد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا, اس لیے کہ ہمارے اجداد کو توپا توپا کے مارا گیا. اگلی برس رمضان میں وہ آئے گا جس کی زندگی نے وفا کی ہوگی. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے امام زمانہ کی طرف رخ کر کے کہیے اے میرا مولا ہم آپ کے جد کا پرسہ دینے آئے ہیں. انا للہ. اجرکم اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, آپ کے بچوں کو پروردگار عالم عزاداری کے سلسلے سے محفوظ فرمائے, آپ کی پریشانیوں کو دور کریں. روایتوں میں آیا ہے جب تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تو ہر پریشان کے لیے دعائیں کرو, ہر پریشان کے لیے دعائیں کرو. تم جانتے ہو ایک عزادار تھا جو اپنی مجلس میں سید سجاد کو بلاوا دے کے آیا تھا. جب مجلس ہونے لگی تو وہ دیکھنے لگا کہ امام نہیں آئے. اچانک ایک آدمی نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا امام نہیں آئے. کہا وہ عزاداروں کے پیچھے تیرا امام کھڑا ہے. سید سجاد آنسو بہا رہے تھے اور ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے اے کاش تم سارے کربلا میں ہوتے تو میرے بابا پیاسے دوا نہ کیے جاتے. آخری جملے اور بات تمام. جناب علی مرتضیٰ وصیتیں کرتے ہیں اور وصیتیں کرتے کرتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ حسن ہمارا جنازہ آگے سے خود اٹھے, پیچھے سے تم ہمارے جنازے کو کاندھا دینا. بیٹا دیکھو فرشتے میرے جنازے کو اٹھا دیں.
جب جنازہ گھر سے نکلنے لگے تو پہلے زینب کو اندر بٹھا دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین نے پوچھا بابا یہ کیوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زینب کوفے کی گلی میں آ جائے اور مجمع کی نظر زینب پہ پڑ جائے. میں کہوں گا مولا ارے ابھی 40 ہجری ہے، یہی زینب سن 61 ہجری کوفے کا بازار. زینب ام کلثوم کا کھلے سر آواز دے رہی تھی بابا تیری بیٹیوں کی چادر چھن گئی. علی یہ مرتضیٰ کا جنازہ جس وقت کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو راوی لکھتا ہے کہ کوفے کی در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی. مسجد حنانہ جس کی آپ زیارت کر کے آتے ہیں اسے حنانہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چرچ تھا، اس کا چرچ پورے کا پورا جھک گیا. جب جھکا جھکنے کو حلی کہتے ہیں اسی لیے اسے حنانہ کہا جاتا ہے. بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. علی مرتضیٰ کا جنازہ جا رہا تھا، مومنین سر و سینہ پیٹ رہے تھے. میں کہوں گا مولا ارے ابھی کوفہ ہے مگر 40 ہجری ہے، آپ کا جنازہ شام سے اٹھایا جا رہا ہے مگر ذرا سن 61 ہجری میں دیکھیے آپ کا لاغلا بے غسل و کفن تنہا سید سجاد آواز دیتے ہیں بابا کوئی کھانا دینے والا بھی نہیں ہے. تاریخ میں کئی معصوموں کے جنازے اٹھے لیکن روایت نے لکھا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ کا جنازہ لے کر مسجد کوفہ کی پشت پہ پہنچے. نجف جسے کہا جاتا ہے نجف میں پہنچے اور نجف میں جا کر حضرت امام حسن اور امام حسین نے قبر بنا دی. بس میں اپنی بات کو تمام کر چکا. قبر کو بنانے کے بعد میں 2 قبریں ایسی ہیں جنہیں معصوموں نے اپنے ہاتھ سے برابر کیا. پہلی قبر جناب فاطمہ کی قبر ہے جسے علی مرتضیٰ نے برابر کیا. دوسری قبر حسن اور حسین نے علی مرتضیٰ کی قبر کو برابر کیا. آواز دی بابا ہمارا آخری سلام یہ کہ امام حسن اور امام حسین پلٹے. رمضان کا مہینہ ہے، جتنا چاہے جتنا چاہے روئیے گا. جناب امام حسن اور امام حسین پلٹ رہے تھے کہ اچانک ایک نشیب سے آواز آئی میں 3 دن سے بھوکا. جناب امام حسن نے امام حسین سے کہا بھائی کسی بھوکے کی آواز آ رہی. اپنا غم بھول کر امام حسین اور امام حسن دونوں کے دونوں اس نشیب پہ پہنچے. کیا دیکھا کہ ایک نابینا آدمی ہے جو اس گڑھے میں پڑا ہوا سر ٹکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے کھانا کھلانے والے کہاں چلا گیا. جناب امام حسن اس نشیب میں اترے اور نشیب میں اتر کے اس کے سر کو زانو پر رکھا اور زانو پر رکھ کے اسے پیار کیا اور پیار کر کے کہا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے اور تو کسے یاد کر رہا ہے. کہا بھائی 3 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے پانی نہیں ملا ہے. کہا 3 دن پہلے تیرا انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ ایک شخص آتا تھا جو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا، میرے لیے کھانا لاتا تھا، میرے لیے پانی لاتا تھا. کہا کہ اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا. کہا میں بہت پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ نام میں کیا رکھا ہے. بس اتنا سمجھ لے کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک ذمہ دار ہے جو ذمہ دار کے پاس بیٹھا ہے. کہا کب سے نہیں آیا؟ کہا 19ویں کی صبح ہے کہ وہ میرے پاس نہیں آیا. جناب امام حسن نے اسے گلے سے لگا لیا. آواز دیا نے وہ ہمارے بابا علی تھے، 19ویں کو ڈربت لگی، ہم ابھی ان کی قبر بنا کر آئے. بس حمدہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ان کی قبر تک پہنچا دے. اور جب امام حسن نے بتایا یہ قبر ہے وہ قبر سے نپٹ گیا. آواز دیے ابھی تیرے بعد کیسی زندگی، یہ کہہ کے سر ٹکرایا، اللہ سے دعا کری اے
اللہ ہے میرے مولا امام حسین امام حسن